لکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، محبت نچلا درجہ ہے، ہم سے مودت کا تقاضا کیا، کیونکہ ہر محبت بندے کو قربانی کا درس نہیں دیتی۔ اب بندہ ضروری نہیں کہ ایک گاڑی لینا چاہے اس گاڑی کے لیے مثلا باپ کو قربان کر دے، ضروری نہیں ہے۔ کئی محبتیں ہوتی ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پہ قربان کر دیا جائے۔ تو محبتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن وہ محبت جس کی وجہ سے تو سب کچھ لٹا دے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاں بیوی قربان، بچے قربان، اولاد قربان، جب تو یہاں تک پہنچتا ہے اب تو مقام مودت میں ہے کہ امام حسین کی آواز آئے گی، اے مومن، حسین اپنے بدن سے محبت کرتے ہیں، اور اس بدن کو خدا پہ جب لٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حسین اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ مودت کرتے ہیں۔ یہ تصور مودت ہے کہ ہاں قاسم کی ماں قاسم سے محبت کرتی ہے پر حسین سے مودت کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم، کہ بی بی اپنے وجود کو مولا علی پر قربان کر کے کیا بتا رہی ہے کہ سیدہ کو خود سے محبت ہے پر علی سے کیا ہے؟ مودت ہے۔ حسن و حسین خود کو قربان کر کے بتا رہے ہیں خدایا ہم محبت تو کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اولادوں سے۔ سیدہ زینب فرما رہی ہیں خدا زینب کو اپنی چادر سے محبت ہے پر تیرے دین سے مودت ہے۔ جب مودت میدان میں آ جائے تو ہر شے قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی ذات کے ذرے سے لے کر اپنے گھر کے مال سے لے کر اور اپنی اولاد کی محبتوں تک اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ جذبہ تیرے اندر ہے تو مقام مودت پر ہے۔ اب آتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر محبت کس چیز کی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ محبتوں کو جا بجا کرتا ہے۔ وہ آپ کے دلوں میں ایسی چیزوں کو محبت میں بدل دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو راہ خدا سے ہٹا دیتا ہے۔ دوسرا جملہ یاد رکھیے کہ معصوم کا فرمانے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی انسان کا محرک جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مرد صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کی محبت کے لیے۔ واللہ اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ ہوتی یہ کبھی 9 مہینہ ایک بچے کو پیٹ میں نہ رکھتی۔ ہاں، عورت کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک بچے کو پیدا کرنے میں، کیوں؟ یہ ساری تکلیفیں کس کی محبت میں برداشت کر رہی ہے؟ یہ بچے کی محبت کا جذبہ ہے جو اسے ہر مصیبت پہ صبر کرنے کا جذبہ دے رہا ہے۔ تو تصور کریے کہ محبت کتنی پاورفل ہے۔ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ اگر شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے تو شمر محبت دنیا میں سینے حسین پہ سوار ہو رہا ہے۔ ابن سعد رے کی حکومت کی محبت میں سوار ہو رہا ہے۔ تبھی امام نے جب مثال دی تو مولا نے فرمایا ابن سعد تجھے رے کی حکومت کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مطلب جس کی محبت میں تو میرا قاتل بن رہا ہے وہ محبت تجھے موصول نہیں ہوگی۔ یہ سورہ رحمان جب پڑھتے ہو تو خدا بھی تیرے لیے محبتوں کو کریٹ کر رہا ہے، کبھی حور کا نام لیتا ہے، کبھی جنت کا نام لیتا ہے، کبھی باغ کا نام لیتا ہے، کبھی غلما کا نام لیتا ہے۔ یہ خدا نام کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے، اس کی نیچر و فطرت میں کس چیز کی محبت ہے، لہٰذا انہی محبتوں کو اجاگر کر کے اللہ تجھے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، کیونکہ جس کی محبت ہوتی ہے گویا اس کے اندر مقناطیس ہوتا ہے تو اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو شیطان الگ الگ محبتیں تیرے دل میں بناتا ہے، کبھی مال کو محبوب بناتا ہے، کبھی اولاد کو محبوب بناتا ہے، کبھی بیوی کو محبوب بناتا ہے۔ یہ لسانیت یا قوم پرستی جب نکلتی ہے، یہ نیشنلزم نکلتا ہے، یہ محبتیں دلوں میں پیدا کی جاتی ہیں، کیونکہ جب تک اس کو قوم پرست نہیں بناؤ گے تب تک اپنے ایجنڈے پہ نہیں چلا سکتے، جب تک اس کے دل میں بغض شیعہ نہیں ڈالو گے تب تک اسے اس کا قاتل نہیں بنا سکتے، اور جب تک اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوگی تب تک یہ 40 کی واک پہ نہیں نکل سکتا۔ یہ تکلیفیں ایکشن ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے۔
جذبہ ایک ہی ہے لیکن ڈائریکشن الگ ہے. جتنی محنت آپ اس راہ میں کرتے ہو اتنی ہی محنت وہ باطل کی راہ میں کرتا ہے. جتنی محنت آپ ایک حلال کام میں کرتے ہو چور اتنی ہی محنت حرام کام میں کرتا ہے. دیکھیے محبت اسے سب کچھ کروا رہی ہے. تو اگر انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو انسان کا عمل بھی صحیح ہو جائے. انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے یعنی اسی محبت کے جذبے کو یہ اصل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے, نقل چیز میں بھی استعمال کر سکتا ہے. تو کمال اہل بیت یہ تھا, یہ لوگوں کی ڈائریکشنوں کو بدلتے تھے. وہ زہیر جو شیعہ نہیں تھا جب ڈائریکشن بدلی تو ایسا شیعہ بنا کہ آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے. وہ وہاب قلبی جو مسیحی تھا جب حسین نے ڈائریکشن بدلی یعنی امام جانتے تھے کہ اس کے اندر ایک قوت جذبہ اور طاقت ہے, بس مجھے اس کی ڈائریکشن بدلنی ہے. تو جب اپنے معاشرے میں کوئی ٹیلنٹڈ جوان دیکھتے ہو کہ اس کے اندر جذبہ ہے, اس کے اندر طاقت ہے, اس کا عقل بہت اچھا کام کرتا ہے, اس کی فکر بڑی مضبوط ہے, تو یہ بڑا خطرناک ہے. یہ بم بھی بن سکتا ہے اور یہ پھول بھی بن سکتا ہے. یہ بم تب بنے گا جب اپنی توانائی کو غلط راستے پہ استعمال کرے گا, اور یہ اچھا تب بنے گا جب یہ حسین کے راستے میں آ جائے گا. ایک ہی سائنسدان ہے, وہ اپنی سائنس سے انسان کی خدمت بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنی ہی سائنس سے ایٹم بم بنا کے ملین لوگوں کو مار بھی سکتا ہے. ایک سائنسدان بندوق بنا کے انسان کی حفاظت بھی کروا سکتا ہے اور وہی سائنسدان بندوق بنا کے انسان کو انسان کا قاتل بھی بنا سکتا ہے. تو کمال اہل بیت یہ تھا کہ انسانوں کے دلوں میں صحیح ڈائریکشن کو لانا, تاکہ اس ڈائریکشن کے ذریعے سے یہ اپنی سمت کو مقرر کرے. کیوں اللہ نے قبلے کو مقرر کیا؟ تاکہ سارے مسلمانوں کی ڈائریکشن کعبۃ اللہ کی طرف بنے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اپنا طواف کریں. ایک اہم پیغام جس سے تشیع کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اصل ہے ڈائریکشن. تبھی فرمایا کہ مودت بس اہل بیت سے. اصحاب بھی قابل قدر ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اصحاب سے مودت کرنی ہے, نہیں. اصحاب درجہ محبت پر ہیں, اہل بیت درجہ مودت پر ہیں. جس پر سب کچھ قربان کرنا ہے وہ اہل بیت ہیں. کیوں اتنی اہمیت آل رسول کی کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت ہمیں ڈائریکشن دینے والے ہیں. یہاں سے غور سے سنیے گا, کیونکہ اہل بیت ہمیں کیا دینے والے ہیں؟ ڈائریکشن دینے والے ہیں. اب حدیث سنیے, فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اگلا جملہ سنیے, فرمائیے مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. سوال تو بنتا یا رسول اللہ کیا حق اور علی جدا ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے؟ کیا حق الگ حقیقت ہے اور امیر المؤمنین الگ حقیقت ہیں؟ جواب آئے گا نہیں. تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ نبی اس زمانے کے معاشرے کو جانتے تھے. اچھا سادہ سی مثال دوں. مثال کے طور پہ ایک مولانا آپ کے پاس مجلس پڑھنے آتا ہے اور مولانا کے رائٹ اینڈ لیفٹ میں کئی لوگ ہوتے ہیں. یا قائد اعظم کی مثال لیجیے. قائد اعظم جب دنیا سے چلے گئے تو رائٹ میں لیفٹ میں لیاقت علی خان جو ان کے بہت قریبی لوگ ان کے ساتھ تھے. تو جب مین لیڈر چلا جاتا ہے تو اس کے بچے, اس کے دوست جو اس کے بہت قریب تھے, ظاہر ہے ان کی قدر ہوتی ہے, قیمت ہوتی ہے آپ کی نگاہوں میں. اب جب رسول چلے گئے تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے, جو جنگوں میں رسول کے ساتھ, جو ہر وقت مشاورت میں رسول کے ساتھ, اور یہ سارے آپس میں ایسے تھے, یہ نہیں کہ ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں, لیکن جیسے رسول کا انتقال ہوتا ہے وہی لوگ جو آپس میں شیر و شکر تھے کیا دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں. ایک کا قبلہ ادھر ہے, دوسرے کا قبلہ ادھر ہے. زندہ مثال ہے جنگ جمل کی, زندہ مثال ہے جنگ صفین کی. ایک طرف علی ہیں, دوسری طرف زبیر ہیں. ایک طرف علی ہیں, دوسری طرف ابو سفیان کا بیٹا ہے. چلو مان لیتے ہیں کوئی کاتب وحی ہے, کوئی حافظ قرآن ہے, کوئی اصحاب رسول ہے, کوئی داماد رسول ہے, کوئی رشتہ دار رسول ہے. ہیں تو سارے آپس میں ملے ہوئے نا, عرب کا معاشرہ, عرب کا قبیلہ, ایک ہی شہر کے رہنے والے. لیکن جیسے رسول دنیا سے جاتے ہیں کئی قبلے مسلمانوں کے بن جاتے ہیں. ایک تو خواص ہیں جن کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے, لیکن یہ بیچاری عوام کیا کرے؟ عوام تو سب کا احترام کرتی ہے نا. عوام تو کہتی ہے سارے رسول کے اصحاب ہے نا.
عوام تو کہتی ہے سارے رسول کے ساتھ ہی ہے نا، عوام تو سب کو ایک جنگ میں دیکھا تھا، اب ہم نے دیکھا کہ ہر مشورے میں رسول کے ساتھ ہیں، یہ حج میں بھی ساتھ ہیں، یہ غدیر میں بھی ساتھ ہیں، یہ مباہلے میں بھی کبھی ساتھ جا رہے ہیں، تو عوام تو ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، تو عوام تو علی کا بھی احترام کرے گی اور جتنے دوسرے ان کا بھی احترام کرے گی، لیکن اب جب یہ آپس میں لڑ پڑے تو عوام کہاں جائے؟ بھائی آپ سب مولویوں کا احترام کرو، لیکن جب لیڈر بیچ سے چلا جائے، آسان مثال دوں، قائد اعظم اب ہمارے شہید عارف حسین الحسینی مثلا قوم کے قائد تھے، مثال دے رہا ہوں، اب دنیا سے چلے گئے، مثال دے رہا ہوں، پیچھے مثلا اب قیادت کا انتخاب نہیں ہوا، ایک مثال دے رہا ہوں، تصور کیجئے یہاں امام خمینی دنیا سے چلے گئے، ان کے رائٹ لیفٹ میں کچھ لوگ تو ہوں گے نا، بھائی رفسنجانی ہوں گے، خامنئی صاحب ہوں گے، 8-10 اور مولاناز ہوں گے، اور خمینی صاحب کے جانے کے بعد یہی مولوی آپس میں لڑ پڑے، عوام کیا کرے؟ عوام کس کے پیچھے چلے؟ کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ سارے حق ہیں، اصحابی النجوم، عوام کے ذہن میں یہ سارے ستارے ہیں، تو عوام کس ستارے کے پیچھے چلے؟ کیونکہ سارے اگر ایک ہی راستے پہ جاتے تو عوام کے لیے مسئلہ حل تھا، لیکن عوام دیکھ رہی ہے کوئی جمل میں جا رہا ہے، کوئی علی کے ساتھ جا رہا ہے، صفین میں دیکھ رہی ہے کوئی علی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اسی صفین میں دیکھ رہی ہے کوئی امیر شام میں جا رہا ہے، کبھی دیکھ رہی ہے کہ حسن یہاں جا رہے ہیں اور وہ لشکر وہاں جا رہا ہے، کبھی دیکھ رہے ہیں ابو ذر کہاں جا رہا ہے اور ابو بکر کہیں اور جا رہا ہے، تو عوام کیا کرے جب تمام طرح صاحب کو کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے اور سب کو حق بھی سمجھ رہی ہے، عقیدت بھی رکھ رہی ہے، تو یہاں پر نبی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ مت دیکھنا تیری نگاہ میں جو حق ہے وہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق جائے گا۔ اور میری اس بات کی سپورٹ میں نبی کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور مد مقابل والے جہنم کی طرف بلائیں گے، کیونکہ عمار حق کو پہچان چکا تھا، عمار کی ڈائریکشن وہی تھی جو علی ابن ابی طالب کی ڈائریکشن تھی، تو اصل ڈائریکشن کا مسئلہ ہے، اگر میری زندگی کی ڈائریکشن معلوم ہو جائے تو میرے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اور عام فہم کر دوں کہ بھائی جتنے لوگ ہیں دن میں 100 رکعت نماز پڑھو، لیکن تیری ڈائریکشن قبلہ نہ ہو، کربلا ہو، بھائی دونوں مقدس ہے نا، کعبہ بھی مقدس ہے، کربلا بھی مقدس ہے، کچھ لوگ یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ کعبہ افضل ہے یا حسین کا روزہ افضل ہے، اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ مولا حسین کا روزہ افضل ہے، افضل ہوتے ہوئے بھی اگر تو اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے تیری نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی دو حق بھی تیرے سامنے ہوں لیکن تو اس ڈائریکشن کے پیچھے نہ جائے جہاں حکم ملا ہے تو تیری ساری عبادتیں باطل ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف حسن ہے، لوگ حسین مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ کے پیچھے آتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس وقت حسین کا بھی قبلہ وہی ہے جو حسن کا قبلہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔